ابھی عقل انسانی کوسوں دور ہے بے شک بے شک کہ وہ سمجھ پائے بے شک کہ یہ ہے کیا. واہ 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 پھر یہ مالک واہ واہ خود ہی خیرات جب دیں بے شک بے شک تو یہ کسی کو اتنی خیرات دے دیتے ہیں کہ اسے منا اہل بیت کہہ کے بسم اللہ. لیکن کما حق ہو ابھی یہ تعارف ہو نہیں سکا، عقل انسانی ابھی پا نہیں سکی، ان ہستیوں کا ادراک نہیں ہو سکا، زمانہ بھی سوچ ہی نہیں رہا. کیا کہنے، ہم بھی اگر کھڑے ہیں تو ہم بھی صرف خیرات کے طلبگار کھڑے ہیں، عرفان کے طلبگار بڑے تھوڑے. سچ ہے سچ ہے. واہ بھائی واہ. جو بھی ان سے مانگتا ہے وہ اپنی ذاتی خواہشات کو مانگتا ہے. اگر دنیا میں بادشاہی کرنا چاہتے ہو کبھی ان سے انہیں مانگ کے دیکھو. اگر تم چاہتے ہو بسم اللہ. بادشاہ حسین عزت دیں جتنے ہاتھ اٹھ گئے اتنے ہی خیرات کے لیے ہاتھ چاہیے تھے. ان سے کبھی انہیں مانگ کے دیکھو. جب تم ان سے انہیں مانگو گے تو پھر ان کے ساتھ سب کچھ ہی آ جائے گا. بڑا جملہ بڑا جملہ. زندگی ہو زندگی ہو. زمانہ ابھی تک اس سوچ میں ہے، اس فکر میں ہے ان کی معرفت کیا ہے. زمانہ ابھی یہ دن رجب رات رجب کی پھر شعبان بہت سے قرآن زمانے میں آئے. ابھی ہم اسی بحث میں الجھے ہوئے ہیں کہ ان کے لیے لفظ استعمال کیا کریں. بڑی جو جعفریہ کا ماحول میں نے سنا ہے ویسا ہی میں پڑھنا چاہوں گا، اور بڑی مشکل سے ایسے لوگ نصیب ہوتے ہیں جو آپ سے عرفان سننا چاہتے ہیں. تو لہٰذا میں بالکل داد سے بے نیاز ہو کے عرفان کی بھیک آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا. ابھی تک ہم اس بحث میں الجھے ہوئے ہیں ان کے لیے لفظ ولادت آئے. ایک نے کہا نہیں نہیں یہ لفظ ولادت ان کے ساتھ مطابقت نہیں کرتا، عقیدہ بڑا بلند ہے جی، کیا کہنا چاہیے؟ ان کے لیے لفظ نزول ہے. اچھا. کسی نے کہا نہیں لفظ نزول بہت چھوٹا ہے، ظہور کہنا چاہیے. ایک نے کہا نہیں ظہور نہیں ورود کہنا چاہیے. میں جعفریہ کالونی کے ممبر پہ ہوں، یہ سارے ہی لفظ ان کے لائق نہیں. جعفریہ میں عقیدہ پڑھا جاتا ہے، عقیدہ سنا جاتا ہے، میں سب کہنے لگا ابھی مجھے اندازہ ہو جائے گا مجھے کتنا پڑھنا ہے، کیسا پڑھنا ہے اور کس کس کے لیے پڑھنا ہے. ابھی میں وہ چہرے تلاش کر رہا ہوں. میری طلب ابھی متلاسی ہے کہ مجھے وہ ہیرے نظر آ جائیں جن کے چہروں پہ وہ خاص چمک مجھے نظر آ جائے اور آنکھوں میں وہ خاص طلب نظر آ جائے. جس نے بہت بھی عقیدے کی چھلانگ ماری انہوں نے کہا نہیں 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 ان کے لیے ولادت نہیں، ان کے لیے نزول بھی بہت پیچھے، ظہور بھی بہت پیچھے، ورود بھی بہت پیچھے، ولادت تو ان کے لیے ہے ہی نہیں. یہ سارے لفظ ان کے لیے بہت پیچھے ہیں. اب مجھے جعفریہ کالونی میں کوئی بندہ کہ پہلی بار اس بارگاہ میں خیرات لینے کے لیے مجھے بتا ان کے لیے کیا لفظ ہونا چاہیے. جب یہ مخلوق کو اپنا آپ دیکھنے کا اذن بخشے اس لمحے کو ان کا آنا کہتے ہیں. جب وہ اذن واپس لے لیں اس لمحے کو ان کا جانا کہتے ہیں. مالک حسین سلام کیا. جب یہ مخلوق کو جب یہ مخلوق کو وہ اذن عطا کرے جب یہ بندوں کو وہ اذن عطا کرے کہ تم ہمیں دیکھو. یہی حق ہے. یہی یہ نہ تھے، یہ نمازی میں ہے نہ مستقبل میں. انہیں نمازی میں تلاش کرو کہ یہ کب سے ہیں، کب ان کے لیے ہے ہی نہیں. کب تک ہیں یہ بھی ان کے لیے نہیں ہے. اب مجھے دکھ ہوگا جو بندہ اتنی آسان سطر کے بعد نہ بولے. ماضی کا تعلق بھی زمانے سے، حال کا تعلق بھی زمانے سے، مستقبل کا تعلق بھی زمانے سے. یہ زمانے کے پیچھے نہیں، یہ زمانے سے آگے ہیں. یہ زمانے کے پیچھے ہوتے تو کبھی بھی امام زمانہ نہ ہوتے. یہ زمانے سے پیچھے نہیں، یہ زمانے سے آگے. ان کے لیے یہ لفظ
یہ لفظوں کا انتخاب ان کے لیے بڑا مشکل ہے کہ ان کے لیے ہم کیا کہیں. مولا کب سلام. سے ہیں کب تک ہیں توجہ میری طرف رکھیے گا صاحب. واہ واہ واہ. ان کے لیے یہ لفظ نہیں ہے. آباد رہے. یہ تھے ہیں ہوں گے. یہ ہر دور میں ہے. ہر دور. ہائے ہائے. کوئی دور بھی ان سے خالی نہیں. سچ ہے سچ ہے. ایک بندے نے امام کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا, اس نے کہا مولا جس دور میں حجت ہو اس دور کے شیعہ تو اس حجت کے پاس چلے جاتے ہیں اور حجت سے سوال پوچھتے ہیں, حجت اسے جواب دے دیتی ہے, ہم اپنی غرض بتاتے ہیں وہ غرض دور کر دیتے ہیں. جس دور میں کوئی حجت نہیں ہوگی اس دور کے شیعہ کیا کیا کریں گے مولا, وہ کس کے پاس جائیں گے. شاید اس بندے کی نگاہ میں ہمارے چہرے آ رہے تھے, اس نے کہا اس دور کے شیعہ کیا کریں گے. امام نے مسکرا کے فرمایا جاہل وہ کون سا دور ہوتا ہے جب ہم نہیں ہوتے. وہ دور ہے ہی نہیں جس دور میں ہم نہیں ہوتے. علی حق 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 علی حق. حیدری. واہ واہ بسم اللہ. واہ بھائی واہ واہ واہ. یہ ہر دور میں تھے, ہر دور میں ہیں, ہر دور میں ہوں گے. سچ ہے سچ ہے. واہ بھائی واہ. دور ان میں ہے, واہ واہ. یہ دور میں نہیں. دیکھیں عرفان کے زاویے علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں. بہت اچھے. واہ واہ. قطن میں کبھی کسی کو یہ نہیں کہتا کہ تیرے دیکھنے کا زاویہ غلط ہے. ہو سکتا ہے اس کا زاویہ اس کے عقیدے کے مطابق ٹھیک ہے. صحیح ہے صحیح. اس کے عقیدے اللہ صحیح ہے. مثلا ابھی کل 13 رجب گزری, 2 زاویے ہیں. کچھ بندے کعبے میں علی ڈھونڈتے ہیں, کچھ علی میں کعبہ ڈھونڈتے ہیں. واہ واہ واہ. دیکھنے کا زاویہ علیحدہ علیحدہ. علی نے بولے کعبہ. کچھ لوگوں نے واہ واہ. علی کعبہ ہے بھائی. واہ واہ. علی کعبے میں ڈھونڈا, ہائے ہائے ہائے. کچھ نے کعبے میں علی ڈھونڈا. سطر آسان کر دیتا ہوں, کچھ بندے قرآن سے علی ڈھونڈتے ہیں, ہائے ہائے ہائے. کچھ بندے علی سے قرآن ڈھونڈتے ہیں. اب جو بندے چپ بیٹھے ہیں ان کے لیے جملہ بدلنے لگا ہوں. کچھ بندے جنت کے لیے مجلس میں آتے ہیں, کچھ جنت میں بیٹھ کے مجلس میں. ہدف ہر کسی کا علیحدہ ہے, زاویہ ہر کسی کا علیحدہ ہے. کیا جملے ہیں. لہذا اس میں جس کے پاس جو زاویہ ہے اسے وہ زاویہ مبارک. اللہ جی ماشاءاللہ. واہ بھائی واہ. جس کے پاس جو زاویہ ہے اسے وہ زاویہ مبارک. وہ اس کا زاویہ اس کے عقیدے کے مطابق ہے. وہ ہمارے زاویے سے ہمیں غلط کہنے کی کوشش نہ کرے. ہاں ہمیں نہ کہے. بالکل صحیح ہے. واہ بھائی واہ. تم اللہ سے علی لینا چاہتے ہو, واہ واہ. آپ نے کہا تھا تو میں نے عرفان شروع کیا. آپ کا زاویہ اور ہے. بسم اللہ سرکار. آپ کا زاویہ اور ہے, ہمارا زاویہ اور ہے. آپ اللہ سے علی لینا چاہتے ہیں. ہم علی سے اللہ لے رہے ہیں. واہ بھائی واہ. واہ 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 واہ. تم نمازوں میں اللہ ڈھونڈ رہے ہو, ہم علی میں نماز ڈھونڈ رہے ہیں. واہ واہ واہ. زاویہ ہمیشہ بہتر رکھنا. بے شک. کتاب کو معیار بنا کے علی نہ ڈھونڈنا, علی کو معیار بنا کے کتاب ڈھونڈنا. بے شک بے شک. یہی آپ کا. ہو سکتا ہے یہ بندے, واہ واہ واہ. یہ باتیں جو میں کر رہا ہوں شاید پرائمری میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو یہ بری لگے. صحیح بات. ہائے ہائے ہائے. واہ 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 واہ. شاید میں نے پی ایچ ڈی کا سلیبس پڑھنا شروع کیا. لہذا زاویہ علیحدہ علیحدہ ہیں. ہر کوئی اپنے اپنے زاویے سے انہیں دیکھے. ہر کسی کا زاویہ علیحدہ ہے. میں نے جملہ کہا ہے کہ لوگ اللہ سے علی لے رہے ہیں, ہم علی سے اللہ لے رہے ہیں. ہم نے علی کو پایا, اللہ تک پہنچے. بے شک. ہم نے علی سے اللہ کو لیا. قطعاً میں ممبر آل محمد پہ ہوں, یہ الزام ہے علی ولی اللہ پڑھنے والوں پہ کہ ان کا عقیدہ توحید ٹھیک نہیں ہے, یہ اللہ کو نہیں مانتے, یہ سب کچھ علی کو مانتے ہیں. ایسا نہیں ہے. بس ہم علی تک جاتے ہیں, ہاں. پھر اس کے بعد ہمیں آگے تک جانے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی. ہمیں علی اتنا بہتر عقیدہ دے دیتے ہیں, اتنا بہتر عقیدہ. ہمیں توحید
علی نے دی ہے. ہمیں وحدت کی عرفان علی نے دیا ہے. ہمیں اللہ کی پہچان علی نے دی ہے. اس لیے تو آج بندے ڈائریکٹ اللہ تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں. مولوی دن میں 5 دفعہ مسجد میں کہتا ہے کہ آؤ مسجد میں اللہ کو پہچانو. ہندو مندر میں بیٹھ کے کہتا ہے مندر کی گھنٹی کو بجا کے آؤ اللہ کو پہچانو. عیسائی چرچ کا دروازہ کہہ کے کہتا ہے آؤ اللہ کو پہچانو. سکھ گردوارے میں بیٹھ کے کہہ رہا ہے آؤ اللہ کو پہچانو. ہر بندہ اپنی اپنی دکان سجا کے بیٹھا اللہ کو پہچانو, اللہ کو پہچانو, اللہ کو پہچانو, اللہ کو پہچانو. علی کوفے کے منبر میں بیٹھ کر پہلے خود کو پہچانو. پہلے اپنے آپ کو پہچانو. پہلے اپنی معرفت کو حاصل کرو. پہلے اپنی معرفت حاصل کرو. پہلے تم دیکھو تم کیا ہو. بسم اللہ. پہلے تم دیکھو تم کون ہو. پہلے اپنے آپ کو پہچانو. جب تم اپنے آپ کو نہیں پہچان سکتے تم حجت کو کیسے پہچانو. جب تم حجت کو نہیں پہچان سکتے تم اللہ کو کیسے پہچانو. پہلے خود کو پہچانو, یہی حق ہے. پھر حجت کو پہچانو, پھر اللہ کو پہچانو. انسان سے اپنی پہچان ممکن نہیں تو حجت کی پہچان کیسے ہوگی. حجت کی پہچان نہیں تو توحید کی پہچان کیسے ہوگی. بات تھوڑی سی اوپر والے لیول میں چلی گئی. میں ایک لمحے کے لیے نیچے آتا ہوں. پرواز کا رخ تھوڑا سا نیچا کرتا ہوں تاکہ سارے ہی ہم مسافر ہو جائیں اور ہم تھوڑی دیر کے لیے اس عشق کی وادی کا طواف کریں, مالک کی دہلیز پہ سجدہ کر لیں. پچھلے دنوں میں کل ہی گزرا ہے میرے مالک کا دن تھا. رجب کی 13 تھی. ہر شیعہ نے کہا تھا 13 رجب کو علی کی ماں کعبے کے قریب آئی تھی, دیوار پھٹی تھی. جتنا بہتر کنایا میری قوم سنتی ہے اتنا بہتر اشارہ دنیا میں کوئی قوم نہیں سنتی. علی کی ماں خانہ کعبہ کے قریب آئی تھی, دیوار پھٹ گئی تھی, بی بی کعبہ کے اندر چلی گئی تھی. 13 رجب کو گئی تھی, 14 رجب بی بی کعبے کے اندر, 15 رجب بی بی کعبے کے اندر, 16 رجب کو بی بی کعبے کے اندر. ابو طالب کو بھی پتا تھا کہ بی بی کہاں ہے, رسول کو بھی پتا تھا بی بی کہاں ہے, طالب کو بھی پتا تھا بی بی کہاں ہے, جعفر بھی جانتے تھے ماں کہاں ہے, عقیل کو بھی خبر تھی کہ اماں کہاں ہے. کوئی بھی حجت کعبے کے دروازے پہ ڈھونڈنے کے لیے بی بی کو نہیں آئی. ہاں اتنا کہتے ہیں مکے کے دیکھنے والوں کا زاویہ اور تھا, ابو طالب کی نظر کا زاویہ اور تھا. مکے والے پریشان ہو گئے کہ ابو طالب کی زوجہ اپنے گھر سے نکل کے اس گھر کے قریب آئی تھی, دیوار میں دراڑ آئی تھی, دیوار پھٹ گئی تھی, بی بی کعبے کے اندر چلی گئی تھی, پھر بی بی باہر نہیں آئی. مکے کے لوگ پریشان ہو گئے, کعبے کے قریب آتے تھے, پلٹ کے واپس جاتے تھے, پھر آتے تھے, پھر جاتے تھے, پھر آتے تھے, پھر جاتے تھے. مکے کے لوگ کعبے کے گرد چکر کاٹ رہے تھے. علی کی اماں کہاں ہے, علی کی اماں کہاں ہے, ابو طالب کا حرم کہاں ہے. بی بی کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے آخر 16 رجب کو مکے کے لوگوں کا اجتماع کعبے کے دروازے پہ آیا. انہوں نے کہا کہ اگر بی بی نہیں آ رہی تو اب ہمیں چاہیے ہم کعبے کے دروازے پہ آئیں. یہ اللہ کے دروازے پہ آئے, انہوں نے دستک دی. یہ اللہ کے دروازے پہ آئے, انہوں نے دستک دی. یہ توحید کے در پہ آئے, انہوں نے دستک دی. یہ اللہ کے دروازے پہ آئے, انہوں نے دستک دی. یہ کعبے کے دروازے پہ آئے, انہوں نے دستک دی. انہوں نے اللہ کے دروازے پہ دستک دی. یہ آواز پروردگار اٹھ علی کی ماں. بی بی اٹھی علی کو لے کے, بی بی دیوار کی طرف جانے لگی. آواز پروردگار کہاں جا رہی ہے؟ فرمایا جہاں سے آئی تھی وہیں سے باہر جا رہی ہو. فرمایا آئی دیوار سے تھی, جانا در سے ہے. بی بی نے کہا اگر آئی دیوار سے تھی تو جانا در سے کیوں ہے؟ آواز آئی آج ہی تو علی کی پہچان کروانی ہے. باہر لوگ میرے دروازے پہ دستک دے رہے ہیں, دروازہ کھول, انہیں علی دکھا تاکہ میں دنیا کو بتاؤں جو اللہ کے دروازے پہ آئے